آج آپ جب اپنے فون پر ایک سوال ٹائپ کرتے ہیں تو چند ہی سیکنڈز میں آپ کی اسکرین پر ایک تفصیلی جواب نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جتنا سادہ اور آسان لگتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی پیچیدہ ہے۔ اسی لمحے دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہائپر سکیل ڈیٹا سینٹرز متحرک ہو جاتے ہیں، ہزاروں سرورز بیک وقت انگیج ہوتے ہیں، اربوں ٹرانزسٹرز نینو سیکنڈز میں سوئچ کرتے ہیں اور ایک ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹیشنل سسٹم آپ کے ایک سوال کو پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ صرف ایک سوال نہیں پوچھ رہے، آپ ایک گلوبل سکیل کمپیوٹ انفراسٹرکچر کو ایکٹیویٹ اور ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اے آئی الفاظ کو ویسے نہیں سمجھتا جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ان پٹ کو ایک نومیریکل سپیس میں کنورٹ کرتا ہے جسے ایمبیڈنگز کہا جاتا ہے۔ ہر ٹوکن کو ہائی ڈائمینشنل ویکٹر بنایا جاتا ہے جس میں اس کا سیمینٹک میننگ اور کانٹیکسٹ انکوڈ کیا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر بیسڈ ماڈلز انہی ویکٹرز پر کام کرتے ہیں، جہاں سیلف اٹینشن میکینزمز ہر لفظ کے دوسرے الفاظ کے ساتھ تعلق کو ڈائنامکلی ویٹ کرتے ہیں۔ پھر پروبیبلسٹک ماڈل اگلے لفظ کی پریڈکشن کرتا ہے۔ یہ سب کچھ لینئر الجبرا، میٹرکس ملٹیپلیکیشن اور اسٹیٹسٹیکل انفرنس پر مبنی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایگزیکیوشن ہو رہی ہے وہ خالصاً فزیکل پروسیسز ہے۔ اگر ہم ہارڈ ویئر لیول پر دیکھیں تو تصویر اور بھی بہتر نظر آئے گی۔ ہر ٹرانزسٹر ایک نینو اسکیل سوئچ ہے جو الیکٹران فلو کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ سوئچز آپریٹ کرتے ہیں تو کیپیسٹیو چارجنگ، لیکیج کرنٹس اور ریزسٹو لاسز پیدا ہوتے ہیں، اور یہی لاسز جاول ہیٹنگ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور یہیں پر تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں تھرموڈائنامکس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انرجی ٹرانسفارمیشن کبھی بھی 100% ایفیشینٹ نہیں ہوتی، اور انٹروپی اسی انیفیشنسی یا ایرریورسیبلٹی کی پیمائش کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی کمپیوٹیشن ہوتی ہے تو کچھ توانائی لازماً ہیٹ کی شکل میں ڈسیپیٹ ہوگی۔ اس لیے انفارمیشن پروسیسنگ اور ہیٹ جنریشن بنیادی طور پر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب اگر ہم اس ہیٹ جنریشن کو کوانٹیفائی کرنا چاہیں تو اسکیل حیران کن ہے۔ ایک ماڈرن اے آئی جی پی یو جیسے نویڈیا H100 تقریباً 400 سے 700 واٹس کے درمیان پاور استعمال کرتا ہے، جبکہ نیکسٹ جنریشن کے ایکسلریٹرز 1000 واٹس کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ایک سرور جس میں 8 جی پی یوز ہوں وہ 3 سے 8 کلو واٹ تھرمل آؤٹ پٹ پیدا کرتا ہے، اور ایک ڈینسلی پیکڈ اے آئی ریک 50 سے 70 کلو واٹس یا اس سے بھی زیادہ ہیٹ جنریٹ کر سکتا ہے۔ جب ہزاروں ایسے ریکس ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو مجموعی تھرمل لوڈ میگا واٹ سکیل تک جا پہنچتا ہے، یعنی عملی طور پر ایک چھوٹے پاور پلانٹ کے برابر۔ اسی لیے ڈیٹا سینٹرز میں پاور یوزیج افیکٹونیس کو کیئرفلی آپٹیمائز کیا جاتا ہے، جہاں ماڈرن فیسیلٹیز اسے 1.1 سے 1.3 کے درمیان رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہیں سے اس ہیٹ کو ایفیشینٹلی ریموو کرنے کا انجینئرنگ چیلنج سامنے آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف کولنگ اسٹریٹجیز استعمال کی جاتی ہیں۔ ایواپوریٹو کولنگ لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن کو استعمال کرتی ہے، جہاں پانی بخارات کی بڑی مقدار میں ہیٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں 70 to 80% پانی بھی ضائع ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ ٹو چپ لیکوڈ کولنگ ہیٹ ٹرانسفر پاتھ کو کم کر کے ایفیشنسی بڑھاتی ہے، جبکہ ایمرجن کولنگ میں ڈائی الیکٹرک فلوئڈ استعمال ہوتے ہیں جو کنویکشن اور کنڈکشن دونوں کے ذریعے ہیٹ ڈسیپیشن کو بہتر بناتے ہیں، جن کے نتیجے میں بعض اوقات ایفیشنسی 30 سے 50% تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر ہم ریسورس کنزمپشن کو دیکھیں تو تصویر اور بھی بہتر نظر آئے گی۔ ایک ہائپر سکیل ڈیٹا سینٹر روزانہ تقریباً 5,50,000 گیلن پانی استعمال کرتا ہے۔ ایک عام ویب سرچ کے مقابلے میں اے آئی کی کوئری 5 سے 10 گنا زیادہ انرجی استعمال کرتی ہے، اور اس کا ایفیکٹو واٹر فٹ پرنٹ تقریباً 0.3 سے 0.5 لیٹرز تک جا سکتا ہے۔ یہ کنزمپشن براہ راست سرور پر نہیں بلکہ کولنگ سسٹم اور الیکٹریسٹی جنریشن کی وجہ سے بھی سامنے آتی ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق 2030 تک ڈیٹا سینٹرز کی الیکٹریسٹی کی ضروریات میں نمایاں اضافہ متوقع ہے، جبکہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف انرجی کے مطابق ٹوٹل انرجی کا تقریباً 30 سے 50% حصہ
صرف کولنگ کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا ایکو سسٹم صرف رن ٹائم تک محدود نہیں ہے۔ سیمی کنڈکٹر فیبریکیشن یعنی چپس بنانے کا عمل الٹرا پیور واٹر پر منحصر ہے، جہاں ایڈوانسڈ فیبز روزانہ لاکھوں لیٹرز پانی استعمال کرتی ہیں۔ اسی لیے ڈیٹا سینٹرز اور چپ مینوفیکچرنگ فیسیلٹیز عام طور پر ایسے علاقوں میں بنائی جاتی ہیں جہاں واٹر اویلیبلٹی اور ایمبینٹ کولنگ کنڈیشنز بہتر ہوں، جیسے کہ شمالی یورپ یا امریکہ کے مخصوص علاقوں میں۔ کچھ ممالک میں ماڈرن انڈر واٹر ڈیٹا سینٹرز جیسے ایکسپیریمنٹس بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ سمندر جیسے قدرتی ہیٹ سنکس کو استعمال کیا جا سکے۔ اسی طرح مائکرو فلوئڈ کولنگ کے ذریعے ہیٹ ریموول کے مرحلے کو سورس کے قریب لایا جاتا ہے، جس سے تھرمل ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے۔ فیز چینج میٹیریل ٹرانزینٹ ہیٹ کو ایبزارب کر کے ٹمپریچر سپائکس کو ہموار کرتے ہیں۔ فوٹونک کمپیوٹنگ الیکٹرانز کی جگہ فوٹونز استعمال کر کے ریزسٹیو لاسز کو کم کرتی ہے، جبکہ سپر کنڈکٹرز جہاں الیکٹریکل ریزسٹنس تقریباً صفر ہو جاتی ہے، تھیوریٹیکلی انرجی لاس کو تقریباً ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پریکٹیکل لیمیٹیشنز انجینئرنگ کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ اور اگر اے آئی اڈاپٹیشن اسی رفتار سے بڑھتی رہی اور ایفیشنسی میں خاطر خواہ بہتری نہ آئی تو اس کی انوائرمنٹل امپلیکیشنز بھی سامنے آ سکتی ہیں، جیسے کہ فریش واٹر ریسورسز پر دباؤ بڑھے گا، انرجی گرڈز پر سٹریس آئے گا، اور گلوبل ایکو سسٹم بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اے آئی کمپیوٹیشن کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں، یہ ایک فزیکل پروسیس ہے جس کے نتیجے میں انرجی استعمال ہوتی ہے، ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور انٹروپی بڑھتی ہے۔ اس لیے اگلی مرتبہ جب آپ کسی اے آئی ایجنٹ سے سوال پوچھیں تو اسے صرف ایک انٹریکشن نہ سمجھیں، یہ دراصل ایک ڈسٹریبیوٹڈ تھرموڈائنامک سسٹم کا حصہ ہے جہاں ہر جواب کے پیچھے ایڈوانسڈ سالڈ اسٹیٹ فزکس، میتھمیٹکس اور زمین کے محدود وسائل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شکریہ۔